چل رہا ہے لکھ کیا فاتحہ. اب آیا اب آیا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المطلبي الأبتحي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صلوات محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى حضران گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت نبی، خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ خداوند عالم نے نوع انسانی کے لیے اپنی طرف سے نور بھیجا ہے اور کتاب روشن بھیجی ہے. کتاب سے کیا مراد ہے؟ مفسرین جو بیان کرتے ہیں، علماء عامہ اور خاصہ سب کا اتفاق ہے کہ کتاب قرآن مجید ہے. اختلاف کہاں ہے؟ اختلاف نور میں آتا ہے، جو کہ تقریباً اکثر علماء کا نظریہ یہ ہے، اکثر مفسرین کا نظریہ یہ ہے کہ نور سے مراد ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے شیعہ مفسرین ہوں یا سنی مفسرین ہوں، اکثر مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ نور سے مراد نور محمد مصطفیٰ ہے. لیکن شیعہ مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ نور سے مراد صرف ذات رسول اکرم نہیں ہے بلکہ آل رسول اکرم بھی ہے. عزیزوں، کتاب کے ذیل میں کچھ تمہید بیان کرنا چاہتا ہوں. چونکہ مجلس آن لائن چل رہی ہے اس لیے یہ تمہید میں بیان کر رہا ہوں، ورنہ آپ لوگوں کی شان کے مطابق نہیں ہے کہ میں یہ تمہید بیان کروں. تمہید میں 2-4 باتیں عرض کرنی ہیں: قرآن کی فضیلت، قرآن کی تلاوت کی فضیلت اور تعلیم قرآن کی فضیلت. قرآن کی فضیلت کیا ہے؟ تو پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ فضل القرآن علی سائر الکلام کفضل اللہ علی سائر خلقہ، کہ قرآن کی فضیلت جو ہے دنیا کے تمام کلام پر وہی فوقیت حاصل ہے قرآن کو کہ جو تمام مخلوقات پر خالق کو حاصل ہے. یہ قرآن کی فضیلت. قرآن کی تلاوت کی فضیلت 2-3 حدیثیں اس کے ذیل میں بھی. پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ افضل عبادت امتی ہے تلاوت القرآن، کہ میری امت کی سب سے بہترین عبادت جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے. دوسری حدیث کیا ہے تلاوت کے بارے میں؟ ارشاد ہوتا ہے کہ لا تغفلوا عن قراءت القرآن، کہ دیکھو اے لوگوں،
قرآن کی تلاوت سے کبھی غافل نہ ہونا. فَإِنَّ الْقُرْآنَ يُحْيِي الْقَلْبَ، کیونکہ قرآن جو ہے دلوں کو زندگی عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. قرآن دلوں کو زندگی عطا کرتا ہے. وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، اور یہ قرآن جو ہے لوگوں کو برائیوں سے روکتا ہے اور اعمال حسنہ کی طرف دعوت دیتا ہے اور ظلم و ستمگری سے بچاتا ہے انسان کو. ایک یہ حدیث. تیسری حدیث کیا ہے؟ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں اسی قرآن کی تلاوت کے سلسلے میں کہ ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید، کہ جو لوگوں کے دل ہوتے ہیں نا یہ زنگ آلود ہو جاتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے گا کہ لوگوں کے جو دل ہوتے ہیں وہ زنگ آلود ہو جاتے ہیں. جس طرح سے لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح سے لوگوں کے دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے. تو پوچھنے والے نے یہ سوال کر لیا وما جلاؤہا یا رسول اللہ، کہ اے رسول خدا اس کا حل کیا ہے، اس زنگ کو دور کرنے کا راستہ کیا ہے؟ تو رسول ارشاد فرماتے ہیں تلاوت القرآن و ذکر الموت، کہ قرآن کی تلاوت اور موت کا تذکرہ یہ اس کا حل ہے. اس سے قلوب کا جو زنگ ہوتا ہے وہ زائل ہو جاتا ہے. یہ قرآن کی تلاوت کی فضیلت. اب تعلیم کی فضیلت کیا ہے؟ تو تعلیم کی فضیلت کے سلسلے میں مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ، کہ باپ پر بیٹے کے کچھ حقوق ہیں. ان میں سے پہلا حق کیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کا اچھا نام رکھے. وَأَن يُحْسِنَ أَدَبَهُ، دوسرا حق کیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو بہترین ادب سکھائے، بہترین ادب سکھائے تاکہ وہ لوگوں کا احترام کرنا سیکھے، مخلوق خداوندی کا احترام کرنا سیکھے. تیسرا حق کیا ہے؟ وَأَن يُعَلِّمَهُ الْقُرْآنَ، تیسرا حق یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو قرآن سکھائے. آپ دیکھیں ترتیب دیکھیں. پہلا کیا ہے کہ اپنے بیٹے کا اچھا نام رکھے، دوسرا کہ اپنے بیٹے کو ادب سکھائے، بیٹا نہ کہوں اولاد کہہ دوں تو زیادہ بہتر ہے، اپنی اولاد کا اچھا نام رکھے. پھر دوسرا کیا ہے کہ اپنے اولاد کو بہترین ادب سکھائے. تیسرے نمبر پر کیا ہے کہ اس کو قرآن کی تعلیم دے. آپ دیکھیں ترتیب دیکھیں. ایک اچھا نام رکھے کیونکہ نام کا اثر ہوتا ہے. پھر کیا کہا کہ ادب سکھائے. جب وہ لوگوں کا ادب کرنا سیکھ جائے گا اب اسے قرآن کی تعلیم دو تاکہ وہ قرآن کو ادب کے ساتھ حاصل کرے. صلوات محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ ایک حدیث. دوسری حدیث رسول ارشاد فرماتے ہیں من علمہ ولدا لہ القرآن، کہ جس نے اپنے بیٹے کو قرآن سکھایا قلدہ قلادۃ یوم القیامہ، تو اس کو قیامت کے دن ایک ایسا ہار پہنایا جائے گا. کیسا ہار؟ یعجب منہا، کہ جس کو دیکھ کر لوگ، جس کی خوبصورتی کو دیکھ کر لوگ تعجب کریں گے. کون لوگ ہوں گے؟ وہ خود اس کے زمانے والے نہیں ہوں گے. الاولون والآخرون، کہ جو اس سے پہلے گزر گئے ہیں وہ بھی دیکھ کر تعجب کریں گے، جو اس کے بعد آنے والے ہیں وہ بھی اس ہار کو دیکھ کر تعجب کریں گے. یہ دوسری حدیث تعلیم کے سلسلے میں. تیسری حدیث تعلیم قرآن کی فضیلت کے سلسلے میں من علم عبدا آیۃ من کتاب اللہ، کہ جس نے کسی لڑکے کو یا کسی انسان کو کتاب خدا کی تعلیم نہیں دی بلکہ کتاب خدا کی ایک آیت کی تعلیم دی. ملاحظہ فرمائیں انسان کرام، ایک آیت کی تعلیم دی. فہو مولا ہو، تو وہ سکھانے والا اس سیکھنے والے کی بنسبت اس کا مولا ہو جایا کرتا ہے. گویا وہ آقا کے مقابل میں آ جاتا ہے، یعنی آقا کی طرح ہو جاتا ہے اور یہ غلام کی طرح ہو جاتا ہے. ولا ينبغي ان يخذله ولا يستاثر علیہ، تو اب اس سیکھنے والے کے لیے یہ ہرگز مناسب نہیں ہے کہ وہ اس کو چھوڑ دے یا اس پر کسی اور کو ترجیح دے، کہ وہ سکھانے والے کو چھوڑ دے یا اس پر کسی اور کو ترجیح دے. ومن فعلہ، اور اگر کسی نے چھوڑ دیا یا کسی اور کو اس سکھانے والے پر ترجیح دی، قسما عروۃ من عروۃ الاسلام، تو نجات
کے راستوں میں سے، نجات کی رسیوں میں سے ایک رسی اس سے منقطع ہو جاتی ہے۔ تو عزیزوں کیا ارشاد فرمایا رسول نے کہ جو کتاب خدا کی تعلیم دے کسی کو تو اس کے لیے یہ ہرگز مناسب نہیں ہے کہ وہ اس کو چھوڑ دے یا اس پر کسی اور کو ترجیح دے۔ تو اب دنیا والے ہم سے یہ نہ پوچھیں کہ ہم اہل بیت کو دیگر لوگوں پر ترجیح کیوں دیتے ہیں، کیونکہ ہم وہ ہیں جنہوں نے اہل بیت سے قرآن کو سیکھا ہے، اور خدا کا قول ہے، خدا کے رسول کا قول یہ ہے کہ جس سے قرآن سیکھو اس کو چھوڑنا نہیں، اس پر کسی اور کو ترجیح نہ دینا۔ تو اب اگر ہم ان کو چھوڑ دیں تو آسیے قول پیغمبر کہلائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ہمارا یہ معیار یہ ہے، ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کا طریقہ یہ ہے کہ ہم رسول کے قول کے نافرمان نہیں بننا چاہتے، لہذا ہم اہل بیت کو کسی اور پر ترجیح نہیں دیتے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ رسول نے فرمایا ہے کہ جو اہل بیت کو چھوڑ دے گا وہ نجات کی ایک رسی کو توڑ دے گا۔ تو اب الحمدللہ ہم ان میں سے ہیں جنہوں نے نجات کا راستہ چھوڑا نہیں بلکہ نجات کے راستے پر گامزن ہیں، اور جن لوگوں نے اہل بیت کو چھوڑ دیا تو انہوں نے نجات کا راستہ چھوڑ دیا اور وہ گمراہی کی طرف چل پڑے ہیں۔ صلوات محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ قرآن کی فضیلت، پھر اس کی تلاوت کی فضیلت، پھر اس کی تعلیم کی فضیلت، یہ تمہیداً میں نے بیان کر دیا۔ اب قرآن جو آتا تھا تو کون لے کر آتا تھا؟ تو بیان کیا جاتا ہے امین وحی الہی جناب جبرائیل قرآن کو لے کر آیا کرتے تھے۔ مقصد یہ بتانا نہیں ہے کہ کون لے کر آتا تھا، مقصد بتانا یہ ہے کہ کس کیفیت میں آتے تھے، کس کیفیت میں آتے تھے۔ تاریخ کی کتاب سے بھی اور حدیث کی کتاب سے بھی اور قرآن میں بھی اشارہ کیا گیا ہے کیفیت کو لے کر کہ رسول کے سامنے کس طرح سے آنا چاہیے۔ تاریخ میں بیان کیا گیا ہے کہ جبرائیل جب آتے تھے کانا یستاذن علی النبی، کہ جب آتے تھے تو پہلے رسول سے اجازت لیا کرتے تھے۔ وَكَانَ يَقْعَدُ بَيْنَ يَدَيْ قَعْدَةَ الْعَبْدِ، اور جب رسول کی خدمت میں بیٹھا کرتے تھے تو ایسے بیٹھتے تھے جیسے غلام بیٹھتا ہو۔ جبرائیل سردار ملائکہ جب رسول کی خدمت میں آ کر بیٹھتے تھے تو ایسے بیٹھتے تھے جیسے غلام بیٹھتا تھا۔ اب حدیث کی کتاب امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کانا جبرائیل اذا اتی النبی کانا یقعد بین یدیہ قعدۃ العبد، کہ جناب جبرائیل جو تھے جب وہ رسول کی خدمت میں آیا کرتے تھے تو کس طرح بیٹھتے تھے؟ قعدۃ العبد، ایک غلام کی طرح بیٹھتے تھے۔ ملاحظہ فرمایا آپ، ایک غلام کی طرح بیٹھتے تھے۔ وَكَانَ لَا يَدْخُلُ حَتَّى يَسْتَأْذِنَهُ، اور جبرائیل اس وقت تک رسول کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے تھے جب تک اجازت نہ لے لے۔ اب اسی کی طرف قرآن نے بھی اشارہ کیا ہے کہ رسول کی خدمت میں کیسے جایا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، کیا ہے صاحبان ایمان، دیکھو رسول کی بارگاہ میں، رسول کے گھروں میں بغیر اجازت داخل نہ ہونا، یہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو عزیزو آپ دیکھیں جبرائیل کے آنے کی کیفیت کیا ہے۔ خداوند عالم جبرائیل کو بھیجتا ہے اپنے محبوب کے پاس، اپنے محبوب کے پاس بھیجتا ہے، اور خدا کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میرا مقرب ملک سردار ملائکہ میرے حبیب کی بارگاہ میں بغیر اجازت داخل ہو یا اکڑ کر بیٹھے۔ خدا کو یہ منظور نہیں، خدا کو یہ ہرگز گوارا نہیں ہے کہ جبرائیل چاہے وہ سردار ملائکہ ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا، سردار ملائکہ ہیں کوئی بات نہیں، لیکن یہ میرا حبیب ہے، اس کی بارگاہ میں جب جاؤ گے تو دیکھو اجازت بھی لینا پڑے گی اور ادب کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑے گا، اکڑنا نہیں ہے۔ تو عزیزو خداوند عالم کو جب یہ گوارا نہیں ہے کہ جبرائیل سردار ملائکہ جب رسول کی بارگاہ میں جائے تو اکڑ کر نہ جائے، بغیر اجازت کے داخل نہ ہو،
راضی ہو جا، اللہ راضی نہیں ہو سکتا۔ وقت کم ہے لہذا جلدی جلدی بیان کر رہا ہوں۔ کیسے آتے تھے یہ کیفیت بیان ہو گئی۔ اب کتاب ہے کیا؟ پہلی صفت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہدی للمتقین، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ عزیزوں، قرآن تو سب کی ہدایت کے لیے آیا تھا نا، اب خدا کہہ رہا ہے کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ غور فرمائیں، قرآن تو سب کی ہدایت کے لیے آیا تھا، لیکن قرآن خود کہہ رہا ہے کہ صرف متقین اس سے ہدایت حاصل کریں گے۔ ماجرا کیا ہے؟ تو عزیزوں میں مثال کے ذریعے بتاتا چلوں، بتاؤں گا وہی جو مفسرین نے بیان کیا ہے، بس مثال کے ذریعے سے، تاکہ بات اپنی پوری طرح سے پہنچا سکوں۔ مثال کے طور پر ایک مجلس ہو رہی تھی، مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے تھے، مجلس ختم ہوئی، جیسے ہی ختم ہوئی باہر نکلے، دیکھا دو بچے جھگڑا کر رہے ہیں، ان سے جو مجلس میں بیٹھے تھے اس میں سے ایک بزرگ شخص آگے بڑھا، ان دونوں بچوں کو الگ کیا اور ایک بچے کو اسی دوسرے بچے کے سامنے دو چار لپڑ رسید کیے اور اس کو پھر سمجھانے لگے۔ لہذا فرمایا گرامی سمجھانے لگے۔ میں نے یہ ماجرا دیکھا، میں نے ان سے جا کر پوچھا یہ آپ نے صحیح نہیں کیا؟ کہا صاحب کیوں؟ کہا میں نے کہا بھائی دیکھیے لڑائی دونوں کر رہے تھے، لڑائی دونوں کر رہے تھے، آپ کو مارنا تھا تو دونوں کو مارتے، سمجھانا تھا تو دونوں کو سمجھاتے۔ انہوں نے پلٹ کر جواب دیا مسلمان صاحب سمجھایا اسے جاتا ہے جو سمجھنا چاہے، سمجھایا اسے جاتا ہے جو سمجھنا چاہے، تو پتہ یہ چلا سمجھایا اسے جاتا ہے جو سمجھنا چاہے، ورنہ سن وہ بھی رہا تھا تو پتہ یہ چلا کہ قرآن ہدایت تو سب کے لیے ہے، لیکن ہدایت اس سے صرف وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو متقی ہوا کرتے ہیں۔ صلوات محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہدایت اس سے صرف وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو متقی ہوا کرتے ہیں۔ متقی کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے، آگے صفات بیان کیا جا رہا ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے، خداوند عالم نے جو دولت ان کو عطا کی ہے اس کو راہ خدا میں صرف کریں، انفاق کریں۔ عزیزوں یہ تو صفات ہے متقین کے، لیکن ان صفات سے ہم متقین کو پہچاننے میں بڑی مشکل ہے۔ کیسے پہچانے؟ بڑا سخت مرحلہ ہے، جلدی جلدی بیان کر رہا ہوں، بڑا مشکل کام ہے ان صفات کے ذریعے سے پہچانے۔ ممکن ہے کوئی سامنے نماز پڑھتا ہو اور بعد میں نہ پڑھتا ہو، گھر میں نہ پڑھتا ہو، کبھی کبھی دکھاوے میں پڑھ دیا کرتا ہو، اور غیب پر ایمان رکھتا ہے، یہ ہم کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو متقین کو پہچانے کیسے؟ تو اس کا بھی حل رسول نے دے دیا۔ رسول نے کہا یا علی انتا امام المتقین، اے علی آپ متقین کے امام ہیں، تو اب آپ تحقیق کرتے چلے جائیے، جو یہ کہتا چلا جائے کہ علی ہمارا امام ہے، علی ہمارا امام ہے، علی ہمارا امام ہے، سمجھتے چلے جانا وہی متقی ہے۔ صلوات محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ قاعدہ رسول نے ہمیں دے دیا کہ جو علی کو اپنا امام مانتا ہے وہ متقی ہوگا۔ یہ میں نے پڑھ لیا، آپ نے سن لیا، آپ نے داد دے دی، لیکن آپ قرآن کہہ رہا ہے متقی وہ ہے جو ان ساری چیزوں کو انجام دیتا ہے، غیب پر ایمان رکھتا ہے، نماز قائم کرتا ہے اور راہ خدا میں انفاق کرتا ہے، اور ان چیزوں پر ایمان رکھتا ہے جو رسول پر نازل کی گئی ہے اور جو رسول سے پہلے والوں پر نازل کی گئی ہے، اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ ہوتا ہے متقی۔ اور اب ہم نے کیا کہا متقی کون ہے؟ جو علی کو اپنا امام مانے، یا یہ کہوں کہ قرآن کہہ رہا ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ علی ہمارا امام ہے، اب اس کے اندر یہ ساری صفتیں پائی جائیں گی، تب وہ متقی کا لقب پائے گا۔ سبحان اللہ۔ عزیزو آپ اس طرح سے بھی دیکھیں، قرآن نے کیا کہا؟ جس کے اندر یہ ساری چیزیں ہوں گی وہ متقی ہوگا۔ اب دعویٰ کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم علی کو اپنا امام مانتے ہیں، تو اب وہ اپنا محاسبہ کریں۔ قرآن کہہ رہا ہے جو علی کا چاہنے والا ہوگا وہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اب سب اپنا اپنا محاسبہ کریں کہ ان کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی ہیں۔
عزیزوں یہ ہے قرآن کے لا ریبہ فی، جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دوسری صفت کیا ہے کہ یہ معجزہ بنا کر بھیجا گیا ہے، جلدی جلدی بیان کر رہا ہوں، معجزہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے خداوند عالم، تمام عالم انسانیت کو یہ چیلنج کر رہا ہے خداوند عالم سورہ اسراء آیت نمبر 88 میں، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، کہ اے میرے حبیب ان سب سے کہہ دیجئے، خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ اگر انسان اور جنات جمع ہو جائے کس چیز پر، عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، کہ اس قرآن کے جیسی کوئی کتاب لا کر دکھائیں، لا یاتون بمثلہ، تو اس جیسی کوئی کتاب لا کر دکھا نہیں سکتے، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ وہ دونوں ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ بن جائے۔ آج کل جو سرکاریں بنتی ہیں، گٹھ بندھن سے سرکاریں بنتی ہیں، خداوند عالم چیلنج کر رہا ہے انسانیت کو چھوڑو، جنات سے بھی گٹھ بندھن کرنا چاہتے ہو تو کر لو، لیکن قرآن کے جیسا مثل نہیں لا سکتے۔ یہ چیلنج ہے خداوند عالم کا۔ آگے اس چیلنج میں ترقی ہوئی، سورہ یونس آیت نمبر 38 میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم یقولون افترا، کیا میرے حبیب اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلانا چاہتے ہیں تو ان سے کہیے فاتو بے سورۃ مثلہ، کہ اس قرآن کی جیسی کتاب نہ لاؤ، بلکہ اس قرآن میں جو سورے ذکر کیے گئے ہیں ان سوروں کے جیسا ایک سورہ لا کر دکھاؤ۔ تب بھی وہ لوگ اس سورے کی طرح کوئی سورہ نہیں لا سکتے۔ تو یہ ہے قرآن جس کے بارے میں خداوند عالم چیلنج کر رہا ہے۔ تو عزیزو جب کتاب ایسی ہے تو پھر اس کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے خداوند عالم کو اس کے معلم اور اس کے ٹیچر کا بھی انتظام کرنا پڑے گا۔ میں نے کیا آیت پڑھی تھی عنوان کلام میں کہ خدا کی جانب سے نور آیا اور روشن کتاب آئی، یعنی کتاب آئی اور ساتھ میں معلم کو بھی بھیجا ہے، کیونکہ بغیر معلم کے کوئی کتاب سمجھ میں نہیں آ سکتی، لہذا خداوند عالم نے معلم بھی بھیجا۔ اب معلم کیسا ہے تو کتاب کی طرح ہونا چاہیے، اب وقت نہیں ہے لہذا اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ معلم کیسا ہونا چاہیے؟ جب کتاب ایسی ہے تو معلم کیسا ہونا چاہیے؟ معلم بھی ایسا ہی ہو جیسی کتاب ہے۔ اب کتاب کی صفت کیا ہے؟ اور کتاب بغیر پڑھانے والے کے سمجھی جا نہیں سکتی۔ ممکن ہے کوئی یہ کہے انسان عربی لغت پہ عبور رکھتا ہے، اس کو معلم کی ضرورت نہیں پڑے گی، ٹیچر کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ اپنے آپ کتاب کو حل کر سکتا ہے۔ تو اس کو بھی مثال کے ذریعے سے واضح کرتا چلوں۔ ایک صاحب ہے، ان کا ایک بیٹا ہے، اس نے انگلش میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا ہے۔ اب میں نے اس لڑکے سے پوچھا بھائی تم نے انگلش میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے تو تم انگلش کی ساری کتابیں حل کر سکتے ہو گے؟ وہ جواب دے کہ ہاں بالکل ساری کتابیں حل کر سکتا ہوں۔ اب میں نے ان کے سامنے علم ریاضیات پر مشتمل انگلش زبان میں ایک کتاب پیش کی۔ میں نے کہا دیکھیے یہ انگلش زبان میں ہے لیکن علم ریاضیات پر مشتمل ہے، میتھ کا سبجیکٹ ہے، اب اس کو حل کرو۔ تو وہ یہ کہیں گے کہ مولانا صاحب میں نے انگلش میں پی ایچ ڈی کی ہے، میتھ میں نہیں کی ہے۔ یہ یہ کتاب انگلش میں لکھی گئی ہے لیکن اس میں مطالب علم ریاضیات کے ہیں، مطالب علم ریاضیات کے لہٰذا یہ حل نہیں ہو سکتا۔ تو عزیزوں مجھے کہنے دیجئے جو کتاب صرف ایک علم پر مشتمل ہو، اس کی زبان کا جاننے والا اس علم کو حل نہیں کر سکتا، اس کتاب کو حل نہیں کر سکتا، تو جو قرآن دنیا کے تمام علوم کو اپنے سینے میں سمیٹے ہیں وہ کوئی انسان کیسے حل کر سکتا ہے؟ تو جو کتاب اپنے سینے پر دنیا کے تمام علوم کو سمیٹے ہوئے ہے وہ کتاب ایک عربی داں صرف کیسے حل کر سکتا ہے؟ تو اب کتاب کی صفت کیا ہے؟ کتاب کا معلم کیسا ہونا چاہیے؟ معلم کتاب کی طرح ہونا چاہیے، جیسی کتاب ہے ویسا معلم ہونا چاہیے۔ اب کتاب کیسی ہے؟ کتاب کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے سورہ انعام آیت نمبر 59 میں لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین،
باقی اور صفات ہیں، لیکن خداوند عالم نے ایک کلی قاعدہ دیا ہے کتاب کے بارے میں، ایسا جو کتاب میں نہ پایا جاتا ہو، یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ قرآن کی صفت کلی طور پر بیان کی گئی کہ قرآن وہ ہے جس کے اندر ہر خوشبو تر کا علم پایا جاتا ہے، ہر چیز کا علم قرآن کے اندر ہے۔ تو اب یہ صفت قرآن کی ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں ہر خوشبو تر کا علم ہے، ہر چیز کا علم پایا جاتا ہے۔ تو اب جب قرآن ایسی ہے تو معلم بھی ایسا ہونا چاہیے جس کے اندر ہر چیز کا علم پایا جاتا ہو۔ اب ہم اس کو کہاں ڈھونڈیں؟ تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ قرآن میں ہی سورہ یاسین میں آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوتا ہے وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ ہم نے تمام میں ایسا کر دیا ہے۔ اب روایت سناتا ہوں، امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ جب رسول نے یہ آیت اصحاب کے درمیان سنائی تو اب پہلے والے جناب جو ہیں وہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بتائیے امام مبین سے کیا مراد ہے؟ کیا توریت مراد ہے؟ کہا نہیں۔ کیا انجیل مراد ہے؟ کہا نہیں۔ کیا زبور مراد ہے؟ کہا نہیں۔ فدخل امیر المومنین علی بن ابی طالب فی المسجد، اتنے میں امیر المومنین علی بن ابی طالب مسجد میں داخل ہوئے۔ فقال النبی ھذا امام مبین الذی احصى اللہ فیہ کل علم کل شیء، کہ یہ امام مبین ہے جس کے اندر خداوند عالم نے تمام دنیا کا علم سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔ تو عزیزو اب پتہ چلا کہ قرآن وہ ہے جس کے اندر ہر شے کا علم ہے، اور علی ابن ابی طالب وہ ہے جس کے اندر خدا نے ساری کائنات کا علم سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو جیسی کتاب ویسا معلم کتاب۔ خداوند عالم نے کہا جب میں نے قرآن بھیجا ہے تو ان کے سمجھانے والے بھی بھیجیں گے، وہ تمہیں سمجھائیں گے کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، نماز کی عظمت کیا ہے۔ وہ اپنے پیروں سے نماز کی حالت میں تیر نکلوا کر بتائیں گے کہ نماز کی عظمت کیا ہے۔ وہ روزے 3 دن لگاتار رکھ کر اور ہر دن صرف پانی سے افطار کر کر اور لبوں پر کوئی جنبش نہ آ کر یہ بتائیں گے کہ روزے کی عظمت کیا ہے، یہ بتائیں گے کہ حج کی عظمت کیا ہے۔ عزیزوں کیونکہ خمسہ امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے سے کیا جا رہا ہے، لہذا میں بیان کرتا چلوں۔ حج کا موسم ہے، جلدی جلدی بیان کرنا۔ حج کا موسم ہے، ولید ابن عبد الملک کا دور خلافت ہے۔ حشام ابن عبد الملک حاکم وقت کا بھائی حج پر گیا، حج کرنے کے لیے طواف کعبہ کیا، شام کے روزہ اس کے ساتھ موجود ہے، خانہ کعبہ کا حج کیا۔ جب حج کر چکا چاہتا ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دے، اب حجر اسود کی طرف بڑھنا تو چاہتا ہے لیکن ازدحام اتنا ہے، بھیڑ اتنی ہے کہ وہ جا نہیں سکتا، آگے نہیں بڑھ پا رہا۔ جب تھک گیا تو اس نے ایک کرسی لگوائی، وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ تمام شامی حضرات اس کے ساتھ جو تھے وہ اس کے ساتھ جا کر کھڑے ہو گئے۔ اب اتنے میں کیا دیکھتا ہے کہ عبادتوں کی زینت فرزند رسول جناب سید زین العابدین تشریف لاتے ہیں اور وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ حجر اسود کو بوسہ جا کر دیں۔ جیسے ہی حجر اسود کی طرف بڑھتے ہیں فتنہا عنہ الناس کلہم، تو صفیں چھٹنے لگتی ہیں، صفیں چھٹنے لگتی ہیں۔ اب فرزند رسول حجر اسود کے پاس پہنچتے ہیں اور حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، اور جب وہ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں تو وہاں کوئی ہوتا نہیں ہے، ہوتا نہیں ہے۔ اب یہاں اس نے شامی لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو اب اس سے پوچھتے ہیں شام سے کہ یہ کون ہے؟ تو شام کہتا ہے میں نہیں جانتا، جانتا تھا لیکن کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ سوچا کہ میری توجہات جو ہیں مجھ سے ہٹ کے، لوگوں کی توجہات جو ہیں مجھ سے ہٹ کے ان کی طرف چلی جائیں گی، لہٰذا اس نے کہا میں نہیں جانتا۔ لیکن عزیز و فرزدہ علی کا چاہنے والا، علی کا چاہنے والا کہیں خاموش نہیں ہوتا ہے۔ فرزدق درباری شاعر ہیں، درباری شاعر ہیں، اسی شاعری پر ان کا نان و نفقہ چلتا ہے۔ درباری شاعر ہے لیکن علی کا چاہنے والا ہے، کچھ سوچتا نہیں ہے۔ جب اپنے امام پر بات آ جاتی ہے
تو سوچتا نہیں ہے. فرزدق گویا ہوتے ہیں مجھ سے پوچھو انا عارف واللہ، خدا کی قسم میں جانتا ہوں یہ کون ہے، مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گا یہ کون ہے. اب فرزدق سے پوچھا گیا یہ کون ہے، فرزدق کہتے ہیں، پورا لمبا چوڑا قصیدہ ہے، بس 2 شعر بیان کروں گا. فرزدق کہتے ہیں ھذا الذی تعرفہ البتہ وطاعتہ، یہ وہ ہے جس کو مکہ جانتا ہے اور مکے کی سرزمین اس کے قدموں کی آہٹ کو پہچانتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَيَعْرِفُهُ الْبَيْتُ وَالْحِلُّ وَالْحِرَمُ، اور اس کو خانہ کعبہ جانتا ہے، حل و حرم جانتے ہیں. اور سنو اگر تمہیں نہیں پتا ہے، هذه ابن فاطمہ ان کنتا جاہلہ، اور اگر تمہیں نہیں پتا ہے تو میں بتاتا ہوں یہ فرزند فاطمہ ہے، یہ فرزند فاطمہ ہے. وبجدہ انبیاء اللہ قد ختموا، اور خداوند عالم نے ان کے جد پر ختم نبوت کیا ہے. عزیزو اب فرزدق کا یہ کلام سن کر حشام آگ بگولا ہو گیا. حشام فرزدق کو بلاتا ہے، کہتا ہے فرزدق یہاں آؤ، لما لا قلت فیہ الذی قلت فیہ، کیا فرزدق یہ بتاؤ تم نے میرے بارے میں وہ کیوں نہیں کہا جو اس کے بارے میں کہا. عزیزو علی کے چاہنے والے کا جواب سنیے. فرزدق بیان کرتے ہیں کہ ہاتھے اپن مثلا ابھی، لا اس کے باپ کے جیسا اپنا باپ، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاتھے امن مثلا امے، لا اس کی ماں کے جیسی اپنی ماں، ہاتھے جدن مثلا جدے، لا اس کے نانا کے جیسا اپنا نانا، حتی اقولو فی کا مثلا کما مثلا قلتو فی، تاکہ میں تیرے بارے میں بھی وہی کہوں جو اس کے بارے میں کہا ہے. تو حشام غضبناک ہو گیا، فرزدق کو جیل میں ڈالنے کا حکم دے دیا. فرزدق 4 مہینے تک قید خانے میں پڑے رہے. امام نے 4000 دینار دے کر فرزدق کو رہا کروایا. اب فرزدق رہا ہو کر امام کی بارگاہ میں آئے. جیسے امام کی بارگاہ میں آئے، امام نے 10,000 درہم فرزدق کو ہدیہ دیا، تحفہ دیا. اب فرزدق نے جیسے یہ ہدیہ دیکھا تو کہتے ہیں امام میں نے یہ خدا کے لیے کیا تھا، اس کے لیے نہیں کیا تھا. اب امام کہتے ہیں فرزدق خدا تیری منزلت پہچان چکا ہے، لیکن یہ ہم دے رہے ہیں رکھ لو. فرزدق انکار کرتے ہیں. فرزدق سے امام کہتے ہیں فرزدق دیکھو ہم اہل بیت جو چیز ایک بار دے دیا کرتے ہیں اس کو واپس نہیں لیا کرتے. اب فرزدق نے وہ چیزیں لے لی. بس عزیزو میں آ گیا اپنی منزل پر، وقت نہیں ہے. فرزدق وہ چیزیں لے لی. عزیزو یہی وہ حسد تھا جس کا نتیجہ کربلا تھی. کربلا حسد اور بغض کا نتیجہ تھی. عزیزان گرامی، محرم کا مہینہ ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام خاک پر اپنا رخسار رکھے ہوئے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، خداوندہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما جو آوازیں میرے جد کے اوپر گریہ کرنے میں بلند ہوتی ہیں. ہاں عزیزوں، ان آوازوں پر رحمت نازل فرما. عزیزان گرامی، آپ نے عاشورہ بھی کیا، مجلسیں بھی کی، 10 محرم تک لگاتار مجلسیں کی. کربلا گئے عاشور میں، وہاں زیارت کی، اور جو کربلا نہ جا پائے انہوں نے کم سے کم پرسہ تو دیا. عزیزو، ہم نے تعزیہ دفن نہ کیا تو ہمارے اندر ایک عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی، دل پریشان تھا. امام سے شرمندگی کا اظہار تھا، امام سے شرمندگی کا اظہار کر رہے تھے. لیکن عزیزان گرامی ذرا سوچئے اس بیٹے پر کیا گزری ہوگی جس کے باپ کا لاشا بے گور و کفن اس کی نگاہوں کے سامنے پڑا ہو اور وہ اپنے باپ کو غسل کفن تک نہ دے سکا. ہاں اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے. ہاں آج تو 11 محرم ہے، اب قافلہ یہ روانہ ہونے کے لیے تیار کیا گیا ہے. زینب نے تمام بیویوں کو سوار کر دیا. اب زینب تنہا بچی. مجھے نہیں پتا کس طرح سے زینب اونٹ پر سوار ہوئی ہے. زینب اونٹ پر سوار ہو گئی. اب کیا دیکھتی ہے؟ سید سجاد ہیں اپنے باپ کے لاشے کی طرف ٹکٹکی بھری نگاہیں دیکھ رہے ہیں، ٹکٹکی بھری نگاہوں سے اپنے باپ کا لاشا دیکھ رہے ہیں. چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا ہے. زینب نے جیسے ہی سید سجاد کا یہ عالم دیکھا اپنے آپ کو ارے زمین پر گرا. مجھے نہیں پتا زینب زمین پر کیسے آئی. ارے سید سجاد کا شان ہے، اے بیٹا سید سجاد کس عالم غربت میں تم بھی ہمیں چھوڑ کر جانا چاہتے. سید سجاد نے کہا اے بوبی اماں آپ ہی بتائیے، ارے جس کا جوان بیٹا ہو اس کے باپ کا لاشا
بے گور و کفن پڑا ہے اور وہ بیٹا اس کو غسل و کفن نہیں دے سکتا. حضرت اللہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے. ہاں عزیزو یہ وہ ایام ہے جب یہ سفر شام کی طرف روانہ ہے, یہ سفر رواں دواں ہے. اور اس سفر میں کیا مصیبتیں بیان کی گئی ہیں, کیا مصیبتیں پڑی ہیں آل رسول پر, سید سجاد پر کیا مصیبتیں پڑی ہیں. ایک روایت بیان کرنا چاہتا ہوں. شیخ عباس قمی بیان کرتے ہیں کہ پانچویں امام اپنے بابا سید سجاد سے پوچھتے ہیں, بابا یہ بتائیے آپ کو شام کس طرح لے جایا گیا. سید سجاد بیان کرتے ہیں, اے بیٹا میں اونٹ پر سوار تھا, اونٹ ایسا تھا جس پر گجاوا نہیں تھا, میرا بابا کا سر ایک نوکے نیزہ پر بلند تھا, ہماری گھر کی خواتین ہمارے ساتھ تھی, ہمارے چاروں طرف لوگ نیزہ لے کر کھڑے ہوئے تھے, نیزہ لے کر چل رہے تھے. اب آپ جملہ بیان کر رہا ہوں, سید سجاد کا جملہ ہے, گریہ کرنا نہ کرنا آپ کی ذمہ داری. سید سجاد بیان کرتے ہیں, ان جماعت من احدنا عین, اگر ہماری آنکھوں سے کوئی آنسو ٹپکتا تھا, قرا رازو برم, ارے میرے بابا کے سر پر نیزے چبھائے جاتے تھے. یہ مصیبت ہے سید سجاد کی, وہ مصیبتیں ڈھائی گئی ہیں سید سجاد پر. سید سجاد جب تک زندہ رہے یہ ذکر یاد کرتے روتے رہے, اپنے بابا پر گریہ کرتے رہے. صرف اپنے بابا کی شہادت کو یاد نہیں کرتے تھے بلکہ اس راستے پر جو مصیبتیں پڑی ہیں ان مصیبتوں کو یاد کر کے میری گریہ کیا کرتے تھے. آج وہ مصیبتیں کیا تھیں, بس آخری روایت اور آپ کی سہمت تمام سید سجاد کی بے بسی کو جاننا چاہتے ہیں تو ایک روایت بیان کرتا ہوں جس میں امام حسین کی بے بسی کو بیان کیا گیا ہے. عبد الرزاق مکرم اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ امام حسین 2 بار جنگ کے میدان میں گئے ہیں. جب پہلی بار امام حسین جنگ کے میدان میں گئے ہیں اور تو نہر پر انہوں نے قبضہ کر لیا. جب نہر پر قبضہ کر لیا تو اب گھوڑا ہے, حسین ہے. حسین جو ہے اپنے گھوڑے سے کہتے ہیں انتت عطشان وانا عطشان, تو بھی پیاسا ہے اور تیرا آقا حسین بھی پیاسا ہے. انا لا اشرب حتی تشرب ہو, اور حسین اس وقت تک پانی نہیں پیے گا جب تک تو پانی نہ پی لے. آج گھوڑے نے جیسے یہ کلمات سنے اپنے منہ کو پانی سے پھیر دیا. آج اب حسین نے پانی کو چلو میں بھرا. اب جیسے حسین نے پانی کو چلو میں بھرا ایک ملعون آواز دیتا ہے, اے حسین اتلتس بالماء قد حرقت حرمک قد حتقت حرمک. اے حسین آپ پانی چکنا چاہتے ہیں, ارے ہم آپ کے قیام کا رخ کر رہے ہیں. اب حسین کی بے بسی سنیے. فرم الماء وخسد الخیمہ, حسین نے پانی کو پھینکا, گھبرا کر حسین نے پانی کو پھینکا اور قیام کی طرف دوڑ. عزیزوں میں کہوں گا آقا حسین آپ نے صرف سنا تھا کہ ملعون قیام کی طرف جا رہے ہیں, آپ نے گھبرا کر قیام کا رخ. ذرا سید سجاد سے پوچھئے, ارے سید سجاد ہے, ماں بہنیں ہیں, بے مقنا و چادر, کوفہ و شام کا راستہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا قضاء و تسلیم علی امرہ.